السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے کہ ہم یہ کلاس کریں آج شروع، اور اس میں ہم آج حصن المسلم کا پہلا سبق کریں گے انشاءاللہ۔ طریقہ یہ ہوگا کہ میں عربی بھی پڑھوں گی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی۔ تو ہو سکتا ہے شروع میں عربی آپ کو مشکل لگے، لیکن جو ہم اس کو سنتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس میں آسانی پیدا ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اردو بھی تو ہم نے یا انگلش جو بھی ہماری مادری زبان ہے وہ ہم نے سن کے ہی سیکھی ہے نا، تو عربی کو ہم سننے کا اسٹیمنا پیدا کریں۔ عموماً ہمارا رجحان کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم عربی کی کتاب یا کوئی بھی اسلامیات کی کتاب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں عربی کا پورشن نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ عربی کو آپ پڑھیں، اسی طرح سنیں بھی اس کو، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ زبان انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اگر مکمل طور پر نہیں تو کم از کم کچھ تو آپ کو اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات و ما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ، والحمد للہ علی ما احصا کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ تو یہ 24 گھنٹے پر کے ذکر پر حاوی 4 اذکار ہیں جو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں ابھی جو میں نے الحمدللہ کے ساتھ بھی پڑھے ہیں اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ کے ہم عدد ما خلقہ کہ اتنی گنتی کے مطابق الحمدللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ کے ساتھ بھی یہی الفاظ ہیں، سبحان اللہ عدد ما خلقہ، سبحان اللہ ملء ما خلقہ، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ما احصا کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصا کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں، ہم اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سنائیں اور پھر آگے بھی پھیلائیں، آمین۔ سب سے پہلے حصن المسلم میں ذکر کی فضیلت دی گئی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اگر ہمیں اس کی فضیلت، اس کا انجام پتہ ہو تو ہمارا اس کام کو کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو غور سے سنتے ہیں کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان آیات میں ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تنگی میں بھی اور خوشحالی کے وقت بھی، تو آپ کی آوازیں یعنی جو دعائیں ہیں وہ آسمانوں پر پہچانی جاتی ہیں، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عموماً پکارتا رہتا ہے اس کی آوازیں وہاں پر فیملیئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص اللہ کو خوشحالی میں پکارتا ہے پھر اس پر جب کبھی کوئی تنگی آتی ہے تو اس وقت بھی وہ جب پکارتا ہے تو یہ آواز وہاں پر پہچانی جاتی ہے اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے کہ جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے جڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کی سنتے ہیں اور آپ کو آپ کا ذکر اس سے بھی بلند مجلس میں کرتے ہیں جہاں پر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو یعنی ان کی ناقدری نہ کی جائے اور ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے، بلکہ اللہ کا شکر کیا جائے، اور ناشکری نہ مت کرو، اور کفر کہا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو نعوذ باللہ یہ بھی کیا ہے، کفر میں آتا ہے۔ تو پھر فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت یاد کرو، بہت یاد کرنا۔ پھر فرمایا سورہ احزاب کی آیت ہے وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ اعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَاجرًا عظیما۔
سورہ احزاب کی آیت کا حصہ ہے، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم بھی اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، کہ ہم بار بار اللہ کا ذکر کریں، صبح و شام، رات سونے سے پہلے، سو کر اٹھ کر، اور دن میں اپنے کام کرتے ہوئے بھی۔ پھر فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بلند الفاظ کے بغیر صبح و شام یاد کرو، اور غافلوں سے نہ ہو۔ یعنی اللہ کو جب ہم بلا دیتے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کرتے، تو یہ دراصل ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا ہونا ہے، ہم نے کانشیس مومن بننا ہے، ہوشیار یعنی باشعور مومن ہونا ہے، کہ اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ بخاری کی یہ روایت ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! یعنی انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تو انسان اگر اللہ کو ہی نہیں یاد کرتا تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم قالوا بلی قال ذکر اللہ تعالی۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر، تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو اور تم ان کی گردنیں اتارو اور وہ تمہاری گردنیں اتاریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنا۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مشکل اعمال بتائے گئے ہیں کہ انسان سونا چاندی خرچ کرے، سونا چاندی خرچ کرتے ہوئے ہماری کیسے جان جاتی ہے نا، اسی طرح دشمنوں سے ملنا اور ان سے جنگ کرنا، اس میں بھی انسان کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے اور کتنی یہ مشکل ہے ہم پر یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ عمل نہ تمہیں بتا دوں کہ جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، درجات میں سب سے بلند ہے اور آسان بھی ہے؟ وہ کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہم وان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کسی بھی عمل کی کتنی قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی خود سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وعن عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلامی قد کثر علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی آئی ہے، اور فرمایا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہے۔ سبحان اللہ! آپ یہ دیکھیں کہ جو اوپر والی حدیث ہے نا کہ جب ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ہاتھ قریب آتے ہیں
ایک بالش قریب آتے ہیں تو ایک ہاتھ اس کے قریب آتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر ایک ہاتھ ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب آتے ہیں۔ ایک قریب آنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے جو ہمارے اوپر دین کے احکامات ہیں ان کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور نمازوں میں بھی باشعوری طور پر اپنا دھیان اللہ کی طرف لگاتے ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کو یاد ہی کرنا ہے نا، اللہ کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے نافذ کردہ جو ہم پر اعمال ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو انجام کرنا، اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی جو نوافل اور سنتیں ہم پر لازم ہیں ان کا اہتمام کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قریب میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس میں یہ فرمایا، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جب ہم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سکھا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن سے اتر جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ کیا کیا کچھ کرنے والا ہے، تو پھر کیا کریں کہ یہ کر لو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور پھر آگے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی اپنی جیسی 10 نیکیوں کے ساتھ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ! اگر یہ حدیث ہمیں یاد رہے، ہم کتنی دفعہ یہ حدیث سنتے ہیں نا، اور ہم بچوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ سناتے ہیں، تو جب ہم خود قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ حدیث ہمیں یاد رہے تو ہم کیوں ورک بدلتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ سورت ختم ہونے میں کتنا ٹائم بچا ہے یا کتنا رہ گیا ہے، یا یہ کہ سپارہ آج ہم نے کرنا تھا تو سپارہ ختم ہونے میں کتنے صفحے رہ گئے ہیں۔ ہمارا تو دل ایسا ہے اس میں لگ جائے اور ہم اس پر اللہ سے اجر و ثواب کی اتنی امید رکھیں کہ ہم پڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہیں۔ سبحان اللہ! ایسا کون دیالو ہے، ایسا کون عطا کرنے والا ہے اللہ سے بڑھ کر کہ آپ کو اتنی چھوٹی سی نیکی پر آپ یہ دیکھیں کہ الف کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بے شمار عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد روایت ہے وَعَنْ عُقْبَةَ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیأتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحب ذالک قال افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربعین ومن اعدادہن من الابل۔ مسلم کی حدیث ہے، ترجمہ ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صفہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، فرمایا تم میں سے کون ہے جسے یہ پسند ہو کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بڑے بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں لے کر آئے اور اس میں نہ کوئی گناہ لازم ہو نہ قطع رحمی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی مسجد نہیں جاتا کہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 3 آیتیں ہوں تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 ہوں تو 4 سے، اور اسی طرح جتنی بھی آیات ہوں وہ اپنی گنتی کے اونٹوں سے بہتر ہیں۔ تو یہ حدیث بھی اب اگر ہمیں یاد رہے تو ہم فجر کی نماز کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوں کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سیکھیں۔ ہم عورتیں ہیں، ظاہر ہے روزانہ ہم مسجد بھی نہیں جا سکتی نماز کے لیے، یا پھر ہم مسجد میں تو دین سیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی، لیکن آج کس کے پاس یہ حجت باقی ہے کہ وہ کہے کہ میں گھر میں دین نہیں سیکھ سکتی؟ صرف وقت نکالنے کی بات ہے اور اس فضیلت کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ صبح کے وقت اٹھیں اور آپ کو کوئی کہے کہ اب یہاں پر تو اونٹنیوں کا ذکر کیا گیا ہے نا، کیونکہ اونٹنیاں ان کا بہترین اور مہنگا ترین مال تھیں، تو اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہیں 2 مرسیڈیز مل جائیں، تو وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں، میں اس کے لیے جانے کو تیار ہوں۔
تو سبحان اللہ، جب ہماری نظر آخرت کو کمانے پر ہو تو ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ فجر پڑھنے کے بعد ہمیں 2 یا 3 آیتیں سیکھنی ہیں، اور 4 کر سکیں تو 4 سیکھ لیں۔ صرف کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنا کوئی ڈیوائس آن کرنا ہے یا اپنی کوئی تفسیر کی کتاب کھولنی ہے، جہاں سے آپ پڑھتے ہیں وہیں سے آپ نے ترجمہ اور وضاحت کو پڑھ دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترۃ ومن اضطجع مضجعا لا یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترۃ۔ ترجمہ ہے، جو شخص بھی کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا جہاں پر اس نے اللہ کو یاد سوری جو شخص کسی ایسی جگہ بیٹھا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ جگہ اور مجلس اللہ کی طرف سے اس پر نقصان کا باعث ہوگی، اور جو شخص کسی ایسی جگہ لیٹا جس میں اس نے اللہ کو یاد نہ کیا تو وہ اس پر اللہ کی طرف سے نقصان کا باعث ہوگی۔ اللہ اکبر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کس کس طرح سے اپنے رب سے جوڑنے کی بات بتائی جا رہی ہے نا، کہ آپ رب کو نہ بھولیں، کسی جگہ بیٹھیں تو اللہ کو یاد کریں، کسی جگہ لیٹیں تو اللہ کو یاد کریں، کیونکہ جو قیامت کے دن ہے نا وہ یوم حسرت ہے۔ اس دن ہر شخص کو حسرت ہوگی، چاہے کسی نے نیکیاں کمائی ہوں گی اس کو بھی یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں کچھ زیادہ نیکیاں کما لیتا۔ تو بالکل اسی طرح دنیا میں انسان جس جگہ بیٹھا ہوگا اور اس نے وہاں پر کوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا تو یہ بات اس کے لیے حسرت کا، نقصان کا باعث بن جائے گی۔ اسی طرح کسی جگہ انسان لیٹا اور اس نے اللہ کو ہی یاد نہ کیا تو یہ بات بھی اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم طرۃ فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر لہم۔ کوئی قوم ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس میں انہوں نے نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ اپنے نبی پر صلوات پڑھی، مگر وہ ان پر نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے، اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کو ہر محفل میں یاد کرنا نہ بھولیں، ہر محفل میں رب کو یاد کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا ام مثلی جیفۃ حمار وکان لہم حسرۃ، کہ جب کوئی قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ مردار گدھے جیسی چیز سے اٹھتی ہے، اور وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ تو ان فضیلتوں کے ساتھ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم نے صبح و شام کے اذکار جو ہم آگے انشاءاللہ یاد کرنا شروع کریں گے، اور رات اور دن کے اذکار اور تہجد کے اذکار اور جو بھی دعائیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ تو ہوم ورک آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ان صفحات کو عربی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر عربی نہیں پڑھ سکتے، ویسے تو میں کہتی ہوں ضرور ہی عربی پڑھیں، اگر پھر بھی نہیں تو پھر کم از کم اردو ضرور پڑھیں، اور ایک آدھی حدیث کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس کو یاد کریں گے، وہ فضیلت آپ کو یاد رہے گی، تو پھر عمل پر یعنی ذکر کرنے پر آپ کا دل مزید موٹیویٹ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔